کرتے اور پھر منادی کرنے والا کرتا ہے کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگ لے، کوئی ہے شفا مانگ لے، کوئی ہے رزق مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں۔ اس وقت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس وقت مانگنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور جھوٹ کیا بولتے ہیں، ساڑی سوڑنا نہیں ہے، دی موڑنا نہیں۔ تو مانگتا ہی نہیں، مالک تو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان پر لائق ہے۔ کسی بزرگ سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو بیعت کا مطلب سمجھو، بیعت ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، بائیں سیل میں بیچنے والا، انسان بیعت کرتے ہوئے اپنی جان بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اب مجھے جو آپ آرڈر کرو گے میں مانوں گا، جو آرڈر کرو گے میں مانوں گا، اس کے بدلے میں آپ کی ہر بات میں مانوں گا، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں چاہیے میری عزت، میرے مال کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، میں آپ کا کام مانوں گا، آپ نے میرا مال، میری جان، میری عزت، میرے عمل کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ یہ بیعت ہوتی ہے خلیفۃ المسلمین۔ یہ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی۔ یہ مولوی صاحب کی بیعت کر کے مولوی اور یہ دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اشارہ کاٹا، دونوں جیل میں بند ہو گئے، یہ چنگی بیعت ہے؟ ارے بیعت تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کی سکیورٹی کرے، جو آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کی عزت مال جان کو بچائے، جس کے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے وہ۔ یہ صوفیوں کی بیعت کے سلسلے ناجائز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ چندہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ تبلیغ والے تو صرف اللہ رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے ذکریہ صاحب کے شرکیہ عقیدے بیان کیے، کہ ابھی بھی آپ یہ کہو گے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں؟ سنیے، کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکات دے، کوئی جہاد کرے، کوئی تسبیحیں پڑھے، کوئی صدقہ، جو مرضی کر لے، اگر رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان سے کہیے ہم چیلا لگانے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک ہی درخواست کرتے ہیں جو سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مولوی انعام الحسن سے مکہ کے اندر، کہ اپنی ان کتابوں میں سے، ان فضائل صدقات میں سے شرکیہ عقیدوں کو نکال دو، اس فضائل صدقات میں سے تصوف کے عقیدوں کو نکال دو، کفر اور شرک کو نکال دو، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر شرک کرو گے تو نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، اعلان کر دو ما انا من المشرکین، ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں۔ اور جب تک یہ عقیدے باقی رہیں گے، ان عقیدوں کا درس عصر کی نماز کے بعد چلتا رہے گا، چلنے میں اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے نا، جب تک یہ شرک کے عقیدے رہیں گے ان کے ساتھ جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پاک و ہند کی بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے، جسے سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ جس نے یہ کہا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا یہ ظلم والا عقیدہ سن کے نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے نور میں تنہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد اس کے نور میں سے نور کا ٹکڑا۔ محمد کریم بشر ہیں۔ سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ، قل نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جی کتنے گستاخ نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں۔ نبی ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، نبی کی آنکھیں ہم جیسی، ہاتھ ہم جیسے، جسم ہم جیسا، ہمیں بھوک لگتی ہے نبی کو بھوک لگتی، ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت نبی کو حاجت، ہم شادیاں کرتے ہیں نبی نے کی، ہمیں بچے ہوتے ہیں نبی کے بچے ہوئے، ہمارا ماتھا پھٹتا ہے نبی کا پھٹا، ہمیں بخار ہوتا ہے نبی کا ہوا۔ انسان ہونے کے ناطے جتنی بیماریاں، جتنے مسائل، جتنی تکلیفیں انسان کو آ سکتی ہیں وہ رسول کو آ سکتی ہیں اور آئی۔ لیکن مقام اور شان کی بات اگر کرو، اگر مقام اور شان کی بات کرو، فرشتہ اتر رہا ہے، نبی کو تولتا ہے، ایک پلڑے میں 2 بٹھا کر نبی کو بٹھاتا ہے، ایک میں 10 کو بٹھاتا ہے، ایک میں 100 کو بٹھاتا ہے، تولتا ہے۔ نبی کا پلڑا 1 پر 2 پر 10 پر بھاری رہتا ہے، اس کا ساتھ والا فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ ارے کس کو تول رہا ہے؟ امام کائنات کو مقابلہ 10 یا 100 سے کرتا ہے، ایک
پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات کو ڈال دے، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان یہ ہے، کائنات ساری مل کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن انسان تھے، بھوک لگی، پیشاب پخانہ آتا تھا، بھولتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مکھی نہیں بیٹھتی، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، ہاتھ نیچے رکھا، جہاں ہاتھ رکھا وہاں بچھو بیٹھا تھا، بچھو نے ڈنگ مار لیا، نبی نے دوران نماز ہی بچھو کو مار دیا، سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ لعنت کرے بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ وہ بشر تھے، مقام میں پوری کائنات سے نوریوں سے بھی افضل، خود براق پر بیٹھے ہیں، نوری نیچے لگام پکڑ کے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنا اللہ کی ذات میں شرک ہے، ایسا کرنے والا شرک اکبر کر کے ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں امام حنفی نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا، کیا آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہی جھوٹ ہے کہ انہوں نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا، مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا، ہم پھر بھی جائز نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری آذان میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، ہماری تکبیر میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع کرو جو آسمان سے اترا ہے، آسمان سے اتارا اللہ نے، لایا جبرائیل، اور نہ ابو حنیفہ پر لایا، نہ مالک شافعی پر لایا، نہ قادیان کے مرزے پہ لایا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل تھا، میرے پاس وحی لانے والا فرشتہ ٹیچی تھا، میرے فرشتے کا نام ٹیچی تھا، نبی کے پر آنے والا فرشتے کا نام جبرائیل تھا۔ ہم نہیں مانتے کیونکہ وحی اللہ نے صرف محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن محمد پہ اترا ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی جائز قرار دے دیں۔ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، پیپسی لگی ہوئی ہے نا انڈیا پاکستان سعودیہ کے روڈوں پر، پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے، ریال ڈالو پیپسی نکلتی نہیں نکلتی؟ کبھی انڈیا کو روپیہ ڈال کے دیکھو نکلی؟ کئی نے کوشش کی ہوگی، نہیں نکلتی۔ پاکستان کا ڈالو گے تب بھی نہیں نکلتے، کیوں نہیں نکلتے؟ اس پیپسی مشین کے اندر ایک سکہ ہے، ایک تصویر ہے، ایک سٹیمپ ہے، ایک مہر ہے، وہ بابا فہد یا بابا عبداللہ کی تصویر کو قبول کرتا ہے، جو اس کے مطابق آ جائے اس کا ریال رکھ لیتا ہے، پیپسی نکال دیتا، لے جا۔ اور اگر وہاں پر بابا جی نہ آ جائے یا گاندھی جی آ جائے جو کہ بابا پڑے اس میں پیپسی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ یہ سعودی عرب ہے، یہاں سکہ چلتا ہے ملک فہد اور اس کے بعد ملک عبداللہ کا چل رہا ہے، ان کا چلتا ہے نا۔ ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد رسول اللہ کا، وہاں پر کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں تفریق ہوگی تو محمد کریم کی زندگی پر، محمد کریم کی سیرت پر، جس کی نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، اعمال محمدی جنت میں، اور جس کے عملوں پر محمدی مہر نہیں ہوگی ہباء منثورا، جیسے ریت کو ڈال دیا جاتا ہے ان کے اعمال کو ڈال دیا جائے گا۔ دلیل لانی ہے تو محمد کریم کی دلیل لاؤ، اس کے علاوہ ہم کسی کے دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کتابوں میں کفریہ الفاظ درج ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی ہے؟ علماء کرام اس پر اپنی آواز پاکستان انڈیا وغیرہ میں سختی سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھائی جاتی ہے، پابندی لگانے والے وہی ہیں جو چھاپ رہے ہیں، پابندی وہی لگائیں گے نا۔ محکمہ اوقاف کے ذمہ داران وہ ہیں جو خود قرص بنواتے ہیں، قبریں عرق کے غلال سے دھلواتے ہیں۔ لاہور میں حجویری صاحب کی قبر پہ کمپلیکس کس نے بنایا؟ بولو جنہ جدیوں کی ہے، نواز شریف صاحب نے بنوایا یا نہیں بنوایا؟ کروڑوں روپے مسلمانوں کی ظالم نے وہاں پہ لگوائے یا نہیں لگوائے؟ لگوائے۔ اس قبر پرستی کا پورا سسٹم، اس کی پوری گدی نشینی اس نے کی، 2.5 من عرق غلام سے اس قبر کو دھوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کشف المحجوب پہ پابندی کیسے لگائے گا جس پہ محمد کریم کی توہین کی گئی؟